محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دن اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پیارا رضا ہمارا ہے، پیارا رضا ہمارا، رسالت کو جس نے عرب و عجم میں پھیلایا، درس عشق رسالت کو گھر گھر جس نے پہنچایا، عشق رسالت کو جس نے عرب و عجم میں پھیلایا، درس عشق رسالت کو گھر گھر جس نے پہنچایا، حق کو جس نے حق لکھا، باطل کو باطل لکھا، ہاں وہ نقی کا پیارا ہے، پیارا رضا ہمارا ہے، غوث و معین کا پیارا ہے، پیارے۔ اور حضرات 2-3 شعر اور ہے، بس ایک شعر سماعت کر لیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ پیارا رضا ہمارا ہے، حافظ و صوفی میرا رضا، عالم و مفتی میرا رضا، عابد و زاہد میرا رضا، قوم کا قائد میرا رضا، حافظ و صوفی میرا رضا، عالم و مفتی میرا رضا، عابد و زاہد میرا رضا، قوم کا قائد میرا رضا، علم فقہ میں اعلیٰ ہے، منطق میں بھی نرالا ہے، علم کا اونچا مینارہ ہے، پیارا رضا ہمارا ہے، غوث معین کا پیارا ہے، پیارے نبی کا دلارا ہے، اہل سنن کا نعرہ ہے، پیارا رضا ہمارا ہے، پیارا رضا ہمارا ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ سبھی حضرات کو ایڈوانس میں عرس اعلیٰ حضرت مبارک ہو۔ یہ مبارکباد صرف عاشق اعلیٰ حضرت کے لیے ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مبارک باد کے وہی لائق ہیں، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے جن کا نمک کھاؤ اسی کا گاؤ، اور ہم لوگ زندگی کے ہر شعبے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا گن گاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں مسلک اعلیٰ حضرت نے ہمیں سہارا دیا ہے۔ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرت پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا، مجھ جیسا طالب علم میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ جس عظیم ذات پر میں گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس عظیم ذات پر بڑے بڑے مفکر پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں آج ان کے طلبوں کے برابر کوئی نہیں ہے۔
جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کیا ہے، جب آج ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو مجھ جیسا طالب علم اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کیا بیان کرے؟ مگر میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا کہ بطور خراج عقیدت ہی صحیح 2-4 جملے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ان کے سوانح کے تعلق سے آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں، تاکہ جو ہم ان کا نمک کھا رہے ہیں نمک حلالی ہو جائے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر گفتگو کرنے کے لیے 1 جمعہ 2 جمعہ 10 جمعہ 20 جمعہ 1 سال کم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے آپ جس زندگی کے جس زاویے کو دیکھیں گے اور کام کرنے کے جس طریقے کو دیکھیں گے، ہر طریقہ اپنی جگہ پر ایک اونچا مقام رکھتا ہے، اور اس طریقے پر بات کرنے کے لیے بھی کئی جمعوں کی ضرورت ہے، ہفتوں کی ضرورت ہے۔ بس آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ عبور حاصل کر لیں گے، آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے ہر صفحے کے تعلق سے ایک کتاب آج کے زمانے میں لکھی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کے تعلق سے اب میں نے پہلے کہا کہ نہ میں عبوری بات کر سکتا ہوں، نہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کے علم کو صحیح معنوں میں جان پائیں گے۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت کا ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کے ایک صفحے پر، میں پوری کتاب نہیں کہہ رہا ہوں، میں 1 ورق 2 ورق 10 ورق نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صفحے پر اگر بندہ علم والا عدل والا ہو تو ایک صفحے پر ایک کتاب لکھ سکتا ہے آج کے زمانے فی زمانہ۔ اور ایسا نہیں کہ صرف لکھ سکتا ہے، لکھی ہے ماشاءاللہ، بہتوں نے لکھی بھی ہے، سبحان اللہ۔ میرے رضا کی کتابوں کے ایک صفحہ کی بات بہت دور ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو شاعری کی ہے، ایک شعر پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، ایک شعر پر ایک اور لکھا بھی گیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ حدائق بخشش کی شرح کو دیکھیں، آپ الحقائق فی الحدائق اس کی شرح کو آپ دیکھیں، آپ تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے، تو عام بات ہے، اور 2-4 جو ہے سرکار فاضل بریلوی کے کلام کو اس میں لکھا گیا ہے، ورنہ اگر ایک شعر کو بھی لکھا جائے اور اس کی تشریح کی جائے تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہے میرے رضا کا علم۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس عظیم ذات میں اتنی خوبیاں موجود ہوں، جس عظیم ذات کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں، اتنی خوبیاں موجود ہوں، اور پھر یہاں پر رک کر ایک بات یہ بھی کہوں گا، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کا یہ عالم ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کا یہ عالم ہے، تو پھر غوث اعظم کے علم کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ فرمایا گیا، غوث اعظم وہ لکھتے تھے جو سرکار چاہتے تھے، اور فاضل بریلوی وہ لکھتے تھے جو غوث پاک چاہتے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے نا، ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دونوں ہاتھ سے لکھے؟ ذہن اس کو ایکسیپٹ قبول نہیں کر پا رہا ہے۔ آج تو بول دیتے ہیں نا، فاضل بریلوی نے لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کام کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کیا لکھا ہے، کیا کیا ہے؟ صرف جو ہے نا شرک و بدعت کو بڑھاوا دیا ہے۔ میں نے کہا، نادان، تم نے حالات کو سمجھنے کی صحیح نہیں کی، اور تیرے لیے سمجھنا تو بہت مشکل بات ہے، ہم یہ کہہ بھی نہیں سکے تم سمجھو، تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ارے اچھے سمجھ نہیں پائے، تم جیسے عقل کے پیدل کے رضا کو سمجھ پائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں ہاتھوں سے لکھ رہے تھے. سنیں نا علماء کرام سے, دونوں. آج ہم ایک خط لکھیں, کسی کا لیٹر لکھیں, تو لیٹر کی جو لکھنے کی جو بناوٹ ہے, جو سجاوٹ ہوتی ہے, تو دماغ کام نہیں کہتا, رک جاتے ہیں. محترم لکھوں کہ مکرم لکھوں, مکرم والا جملہ یہاں پہ سیٹ ہوگا کہ محترم والا جملہ سیٹ ہوگا, ہے کہ نہیں. ایک خط لکھنے میں آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے, یہ جو میں خط لکھ رہا ہوں, جس کو لکھ رہا ہوں اس کے معیار کے مطابق یہ خط ہے کہ نہیں ہے. آدمی تجسس کا, ششوپن کا شکار ہو جاتا ہے. مگر میرے رضا خط نہیں لکھ رہے ہیں, بلکہ کتابیں لکھ رہے ہیں, حدیثیں لکھ رہے ہیں, قرآن کے آیتوں کے تراجم و تفسیر لکھ رہے ہیں. تو اس انداز سے لکھ رہے ہیں, ایک ہاتھ سے لکھ رہے ہیں نہیں, بلکہ دونوں ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. اور جو جملہ جو ہے ردیف قافیہ اور جیسا لکھنا, جیسا انداز, جیسا تسلسل اس ہاتھ کی روانی میں ہے, ویسا ہی تسلسل اس ہاتھ کی روانی موجود ہے. سبحان اللہ. تو اب ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, ذہن اس کو قبول نہیں کر پاتا. آپ کہیں گے مولانا ذہن اس کو قبول نہیں کر پاتا, تو ہم نے کہا کہ ہم اس لیے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ارے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے تو فرمایا گیا کہ اعلیٰ حضرت آیت من آیات اللہ, معجزات من معجزات النبی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی کا نام ہے, نبی کے معجزے میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے. اور آپ جانتے ہیں معجزہ سمجھا نہیں جا سکتا, معجزہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے, ایکسپٹ نہیں کر پا رہی دماغ, قبول نہیں کر پا رہے انسان, کیسے دو ٹکڑا ہو گیا, ڈوبا سورج کیسے پلٹ آیا, قبول نہیں کر پاتا. جسے دماغ, عقل, شعور قبول نہ کرے, اگر وہ چیز نبی سے سرزد ہو اسے معجزہ کہتے ہیں, ولی سے سرزد ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کسی کے عقل و شعور میں سمجھ میں آ نہیں پا رہا, جس کا نہیں آ پا رہا, اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نبی کا معجزہ ہے, اس لیے تمہارے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کو یہ مقام ملا کیسے, اعلیٰ حضرت کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 4 زبانوں میں فتویٰ دیا ہے. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کہ مجھ جیسا طالب علم ان کے تعلق گفتگو کر رہا ہے, کمی بیشی ہوں گی, اللہ مجھے معاف کرے, اور کمی بیشی ہوگی انشاءاللہ. اگر میں ایسی کوئی بات نہیں میں توبہ بھی کروں گا. لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے, میں جو مطالعہ کر کے آیا ہوں اور مطالعہ کیا میں نے, اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 4 زبانوں میں فتویٰ دیتے تھے. اردو, عربی, فارسی, انگلش, 4 زبانوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتویٰ دیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی کسی زبان میں کسی سے بات کرنا چاہتا, کسی کے بات کا جواب دینا چاہتا, تو اسے وہ زبان آنی چاہیے. کسی سے بات کرنے کے لیے وہ زبان, وہ لینگویج اسے آنی چاہیے, یہ بات کرنے کے لیے ہے. لیکن اس زبان میں فتویٰ دینے کے لیے, کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے, سب سے پہلے اس کے اندر وہ زبان کی ساری حقائق موجود ہونا ضروری ہے. آپ کسی سے انگریزی میں بات کر لیں, کسی سے سن کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں, ہے نا بھائی. آج کل ہے نا یوٹیوب میں جو ہے آپ ایک ویڈیو نکالے, اس سے سن لیے, سننے کا ذہن میں بٹھا لیے کہ آئی ایم کمنگ میں جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ میں جا رہا ہوں, آئی ایم کمنگ میں آ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں اب آپ نے اس کو ایسے بتا دیا. لیکن اگر کوئی کہے اس کی ڈیفینیشن کر کے بتائیے, اس کا جو گرامر ہے وہ مجھے بتائیے, تو وہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس کو اس گرامر کے تعلق سے معلوم ہے. میرے رضا کو انگریزی کے تعلق سے بھی کتنی مہارت حاصل تھی. اگر کوئی انگریزی میں سوال کرتا تو میرے رضا اسے اردو میں نہیں بلکہ انگریزی سوال کو انگریزی میں جواب دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ تو انگریزی, اردو, عربی, فارسی کی بات ہے. رضا کی شان تو یہ ہے, اگر کوئی نثر میں سوال کرتا تو میرے رضا اسے نثر میں جواب دیتے, کوئی نظم میں سوال کرتا تو رضا اسے نظم میں جواب دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کوئی شعر و شاعری میں سوال کرتا تو شعر و شاعری جواب دیتے. سبحان اللہ. یہ خوبی جو ہے نا صرف اور صرف آپ کو اعلیٰ حضرت کی ذات میں ملے گی. سبحان اللہ. آج اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ دے لوگوں کی جو ہے نا
چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. بھائی صاحب بول رہے تھے کہ بھئی جو جلے تو سمجھ لو کہ اپنا ہے, جو بجھے تو سمجھ لو کہ پرایا ہے. میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف اتنا کہہ لیں مسلک اعلیٰ حضرت, اپنا ہے تو آ جائے گا, پرایا ہے تو بھاگ جائے گا. اس لیے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے اور کسی کو اس کام سے محبت ہے, تو جس کو اس کام سے محبت ہے وہ کام جس سے محبت وہ انسان کرتا ہے اس کام کرنے والے سے محبت کرے گا. اور جو کام جس کو کام سے چڑ ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں آگے جا رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, تو سمجھ لینا کہ وہ اس کام سے نہیں, وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کرنے والے سے بغض ہے. رضا نے ان کی پول کھول دی ہے, رضا نے کچی کڑائی کھول دی ہے, ان کی پول کھول کے رکھ دی ہے. اگر میں اس پہ گفتگو کروں ترجمہ کنز ایمان کے تعلق حدیث مصطفیٰ کے تعلق بہت ساری باتیں ہیں, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. میں 2-4 باتیں, کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ حضرت علی کے تعلق سے بھی میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کہ بعد جو ایک سوال آیا تھا اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا انشاءاللہ. وقت ابھی بہت تیزی کے ساتھ روا دوا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک اپنے وقت کے عظیم اسکالر, عظیم صوفی, عظیم مفتی, عظیم محدث, عظیم مفکر, عظیم مفسر, عظیم سائنسٹسٹ, سائنسداں, عظیم جغرافیہ جاننے والے, عظیم ماہر فلکیات, ماہر شمسیات, جو کچھ بھی اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں جتنا بھی علم ہے سارا علم جمع کر دو, وہ سارا علم میرے رضا کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. کچھ نے کہا کہ 55 علوم و فنون پر میرے رضا کو مہارت حاصل تھی. سبحان اللہ, ہے نا. 55 علوم و فنون پر, میں نے پہلے کہا علم کا جاننا الگ ہے, اس پر مہارت حاصل کرنا الگ ہے. جان لینا الگ ہے, اس پر مہارت حاصل کرنا یہ الگ ہے. ہم یہاں آئے آپ کے مہاراشٹر میں, ہو سکتا ہے کہ یہ سن کے ہم کو مراٹھی تھوڑی بہت آ جائے, جانکاری مل گئی ہم کو, 2-4 جملے مراٹھی کے بول دیے, مگر مجھے مہارت نہیں ہے مراٹھی میں. مراٹھی مہارت اسے ہی ہے جس نے مراٹھی کے گرامر کو پڑھا ہے, جس نے مراٹھی کو صحیح اس کے بیسک کو سمجھا ہے. میرے رضا کو 1-2 نہیں 55 علوم پر مہارت حاصل تھی. پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 55 علوم و فنون کے گرامر داں تھے. سبحان اللہ. اور یہ تو 55 بلکہ جدید تحقیق کے مطابق 150 کے قریب علوم و فنون پر میرے رضا کو دسترد حاصل تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شعر و شاعری آپ تو سنتے آئے نا, اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا کلام جب آپ سن لیں گے نا تو جتنے بھی بڑے بڑے شعراء کے آپ کلام سن لیں, سب کے کلام اعلیٰ حضرت کلام آپ کو پھیکی نظر آئیں گے. اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, دنیا میں 2 شاعر ایسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے اور اب کے دور میں جنہوں نے 3 زبانوں میں شاعری کی ہے, فارسی, اردو اور عربی. مگر میرے رضا نے 4 زبانوں میں شاعری کی ہے. سبحان اللہ. اس میں عربی, اردو, فارسی اور ہندی کو بھی اس میں شامل فرما لیں آپ. سبحان اللہ. مگر یہ اعلیٰ حضرت کے شاعری میں جو یہ نیا پن نظر آتا کسی اور شاعر کی شاعری میں نظر نہیں آتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سنیں جتنے بھی شعراء نے شاعری کی ہے ہر طرح کے شعر لکھے ہیں, غزل کے بھی شعر لکھے ہیں, قصیدے بھی لکھے ہیں, نعتیں بھی لکھی ہے, چاہے امیر خسرو ہو, چاہے شیخ سعدی ہو, چاہے جامی ہو, چاہے علامہ اقبال ہو, جنہوں نے بھی لکھا ہے تو غزل بھی لکھا ہے, قصیدے بھی لکھے ہیں, نعت بھی لکھے ہیں. مگر میرے رضا نے جب بھی قلم اٹھایا ہے کسی غیر کی مدح سرائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی مدح سرائی کا قلم اٹھایا. سبحان اللہ. آپ نے تو سنا ہوگا نا, آپ نے وہ سنا ہوگا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ نان پارا میں جو نواب صاحب نان پارا کے اس کے شان میں جو بھی قصیدے لکھتا ہے ان کو انعام سے نواز دیا جاتا ہے. ہاں, اے امام احمد رضا آپ کی شاعری کے کیا کہنے, آپ بھی لکھ دیں ان کے شعر میں,
آپ نے قلم اٹھایا, لکھا سبحان اللہ. کیا فرماتے آپ؟ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. پارا کہتے ٹکڑا کو, نان کہتے روٹی کو. آپ نے کہا تم ان کے لیے لکھنے کے لیے کہتے ہو, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے کہ اپنے دین کو کسی کے پیسوں کے لیے, چند سکوں کے لیے, روٹی کے ٹکڑوں کے لیے اس دین کو لے جا کر کسی کے بارگاہ بیچ آؤ. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. اگر رضا کا قلم چلے گا تو عشق مصطفیٰ کی خاطر چلے گا, محبت مصطفیٰ کی خاطر چلے گا. اعلیٰ حضرت کے کلام میں اور شعر شاعری میں جو نکھار پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ رضا نے جب بھی قلم اٹھایا ہے سرکار کی نعت اور سرکار کی سیرت, سرکار کی صورت اور سرکار کی محبت میں قلم چلایا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے وہ جتنے بھی تبلچی لوگ سینہ پیٹ لیں, سینہ کوٹ لیں, ماتھا پیٹ لیں. آج یہ ایسا نہیں کہ میں کہہ دے رہا ہوں, آپ بھی غور کریں, توجہ دیں. آج پوری دنیا میں اذان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی سلام پڑھا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ سلام پڑھا جاتا ہے. آذان کے بعد کہہ رہا ہوں میں, آذان 5 وقت ہوتی ہے مسجدوں میں. آذان کے بعد اگر سب سے بہتر کلام کسی کو سمجھا جا رہا ہے, یہ پڑھا جا رہا ہے, جس کو مقبولیت حاصل ہے تو وہ رضا کا کلام, رضا کا سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام ہے. سبحان اللہ. اور جانتے ہیں جب کوئی شعر, جب کوئی کلام پوری دنیا میں مقبول ہو تو سب سے پہلے اس کے مقبول ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو پسند فرماتا ہے, اس میں مہر لگا دیتا ہے. سرکار اسے پسند فرماتے ہیں, اس میں مہر لگا دیتے ہیں. جب اللہ اور اس اللہ کے رسول اس کو پسند فرما لے تو پھر پوری دنیا اس کلام کو پسند کرنے لگتی ہے. میں نے پہلے کہا وقت ہوتا چلا جا رہا ہے, کس کس زاویے اور کس کس طریقے اور کس کس علم پر میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے گفتگو کروں. میں نے پچھلے جمعہ کو اعلیٰ حضرت کے علم فقہ کے تعلق سے اور اعلیٰ حضرت کے علمی نظام, علمی نظم و ضبط کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. اللہ اکبر, میں کبھی حیران ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ موضوع, یہ ٹاپک ایسا ہے خود دماغ کام نہیں کرتا. اس پہ بولے کہ اس پہلو پہ بولے کہ اس پہلو, ہر ایک پہلو میں رضا کا نمایاں ہے. سبحان اللہ. علم کو لے لیں آپ, اعلیٰ حضرت کے عشق کو لے لیں آپ, اعلیٰ حضرت کی شاعری کو لے لیں آپ, اعلیٰ حضرت کے اردو ادب کو لے لیں آپ جس نظریے کو لے لیں گے اعلیٰ حضرت کے, ہر نظریہ اپنی جگہ پر ایک اونچا مقام رکھتا نظر آئے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس زاویے اور کس نظریے پہ گفتگو کریں. انشاءاللہ الرحمن اگر زندگی نے وفا کی تو پھر آگے انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوں گی. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو ایک سوال آیا تھا, اس سوال کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کہا تھا. میں انشاءاللہ اس سوال کو اور اس کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, پھر انشاءاللہ الرحمن اپنی جگہ لوں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی قلم اٹھایا ہے تو شان الوہیت کو بھی برقرار رکھا ہے, شان مصطفیٰ کو بھی برقرار رکھا ہے, شان صحابہ کو بھی برقرار رکھا ہے اور شان اولیاء کو بھی برقرار رکھا ہے. جس کی جو جگہ ہے, جس کا جو مقام ہے, اس کو اسی مقام پر رکھا ہے. میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے اگر اس پہ گفتگو کروں تو پھر کئی گھنٹے کی تقریر صرف اسی پہ ہو جائے گی ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا. سوال یہ ہوا کہ زید کا یہ کہنا ہے, زید کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8-10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. 8-10 سال, سوال کو اچھے سمجھے آپ, پھر انشاءاللہ جوابات بھی اعلیٰ نے جواب ہدایت فرمائے انشاءاللہ بیان کروں گا. 8-10 سال کی عمر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے سے پہلے
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی شرک و کفر سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیے، کبھی بھی شرک و کفر سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیے، دور رہے۔ اور حدیث میں ہے کلو مولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت میں یعنی اسلامی فطرت میں دنیا میں آتا ہے، یعنی مسلمان ہو کر کے مسلمان آتا ہے نا، فطرت اسلام میں یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر باپ دادا جیسا ہوتا ہے اسی پہ وہ چلا جاتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی فطرت میں پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے، جب مسلمان پیدا ہوئے 8-10 برس کی عمر میں آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کفر و شرک سے آلودہ نہیں کیا، اور پھر 8-10 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ کس نے کہا؟ کس کا قول ہے یہ؟ زید کا۔ یہ قول کس کا ہے؟ زید کا۔ عمر یہ کہتا ہے کہ زید کا قول اس لیے درست نہیں ہے، اگر حضرت علی مرتضیٰ 8-10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے تو اگر پہلے سے ہی مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا آپ نے؟ جب کہہ رہے کہ پہلے سے مسلمان تھے تو پھر 8-10 برس کی عمر میں قبول کیا؟ اگر 8-10 برس کی عمر میں قبول کیا اسلام تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ یہ سوال اعلی حضرت فاضل بریلوی کے بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات سنیں، جہاں پر بڑے بڑے مفتی پھسل کر گر رہے ہوں، جہاں پر بڑے بڑے اسکالر گر جا رہے ہوں، وہاں میرے رضا فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جہاں سب گر رہے ہیں وہاں رضا کرے وجد کرتے گزر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وجد آپ کو معلوم ہے نا، ایک کیفیت انسان کے اندر آ جاتی ہے جب عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی ناچنے جھومنے لگتا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے۔ سرکار رب سلم کی صدا لگا رہے ہیں، اب گرنا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صدا جو ہے صدا وہ لگا رہے ہیں جس کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ میں نے پہلے کہا اس شعر پہ اگر گفتگو کروں تو اس شعر پہ بھی ایک دن کی تقریر ہو سکتی ہے، ادھر جانا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں بڑے بڑے پھسل کر گر رہے ہو وہاں رضا ایک راستہ بنا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب سوال ہوا تو اعلیٰ فاضل بریلوی نے فرمایا سبحان اللہ، سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں قول زید حق ہے۔ سبحان اللہ۔ زید کا قول حق ہے اور عمر کا قول باطل ہے۔ اب ایسا نہیں کہ صرف کہہ دیا زید کا قول حق ہے عمر کا قول باطل ہے، ایسا نہیں کہ کہہ دیا، وہ دوسروں کی طرح نہیں کہ دوسروں کی کتاب سے نکال کر لا کے ترتیب ڈال دے تو ہو گیا۔ اعلیٰ فاضل بریلوی لکیر کے فقیر نہیں ہے، ارے رضا تو وہ ہے ان سے پہلے جو فقیر گزرے ہیں ان سب کی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھنے کے بعد سب کی تحقیق کو سامنے کر کے پھر اپنی ایک نئی تحقیق کے ساتھ اسی سوال کو اسی جواب کو اور اسی بات کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا زید کا قول حق ہے، مگر زید کے قول میں بھی ایک بات ایسی ہے جس میں گرفت ہو سکتی ہے، جس میں گرفت ہو سکتی ہے، جس میں پکڑ ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے وہ کیا بات ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل میں اس کی بات سے سہمت ہوں، میں زید کی بات سے راضی ہوں بالکل کہ علی مرتضیٰ پہلے ہی سے مسلمان تھے، پیدائشی مطلب پہلے ہی سے مسلمان تھے، میں اس بات کا قائل ہوں، مگر ایک گرفت اس کے بات میں ہے۔ کہا کون سی؟
آپ فرماتے ہیں کہ زید نے کہا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں یہ کہنا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے. علی مرتضیٰ کی محبت کے حوالے سے ایسا نہ کہا جائے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے ہمارا اعتقاد ہے، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ پہلے ہی سے مسلمان تھے. یہ میں رضا فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ رضا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ ایسا جو انہوں نے کہا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کی محبت میں کمزوری کی بو آتی ہے. ایسا نہ کہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے علی مرتضیٰ پہلے ہی سے مسلمان ہیں. سبحان اللہ، پہلے ہی سے مسلمان تھے. اب یہ رضا نے تو فرما دیا، کل کو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی دلیل کیا ہے. ایسی آلات نے فرمایا دلیل کیا ہے، اس لیے کہ عمر نے جو کہا ہے وہ بات بھی کھٹکنے والی ہے. ہاں، اس نے یہ سوال کیا کہ اگر علی مرتضیٰ پہلے ہی سے مسلمان تھے تو 8-10 برس کی عمر میں جو قبول کیا پھر وہ کیا تھا، پھر وہ کیا تھا. اگر آپ کیونکہ اس کے کتابوں میں، حدیثوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے درجنوں صحابہ تابعین، آپ ان کے دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ سب کی کتاب، سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ 8-10 سال کی عمر میں ہی جو اسلام قبول کیے. تو اگر یہ کہنا کہ علی مرتضیٰ پہلے ہی سے مسلمان تھے تو جتنی کتابیں سیرت کی لکھی گئی ہے وہ ساری کتابیں بیکار ہے، پھر ساری کتابیں بیکار ہے. اگر اس کتابوں میں لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ 8-10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے تو پھر یہ آپ کو ماننا ہوگا کہ علی مرتضیٰ پہلے مسلمان نہیں تھے، 8-10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے، مسلمان ہوئے. اس کا سوال اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ حضرت نے جواب اپنی جگہ دیا ہے. سبحان اللہ، کیا جواب دیا ہے رضا نے. سبحان اللہ، یہ جواب آپ کو کسی بھی مکاتب فکر میں نہیں ملے گا، کسی ایرو گیرو نتھو خیرو کے نہیں ملے گا. یہ جواب اگر دینے کی جسارت کسی کے اندر ہے تو بریلی کا تاجدار ہے. سبحان اللہ. اور جواب ایسے ہی نہیں بلکہ اس سوال کے اوپر میرے رضا نے ایک کتاب لکھ دی. سبحان اللہ. اور کتاب کا نام لکھا المکانۃ الحیدریہ. سبحان اللہ، کتاب لکھ دیا میرے رضا نے. سبحان اللہ، یہ رضا کا کام ہے. سبحان اللہ، یہ رضا کا قلم ہے. سبحان اللہ، ایک کتاب ہی لکھ دی. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور فضیلت اور ان کے اسلام لانے، اسلام قبول کرنے کے تعلق سے اعلیٰ فاضل بریلوی نے ایک کتاب لکھ دی. سبحان اللہ. اب ان تمام کے بعد اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. سبحان اللہ، جواب کسی کے قول کو نقل کر کے نہیں دیا بلکہ جواب دیا تو قرآن سے دیا. سبحان اللہ. رضا نے جو جواب دیا وہ جواب قرآن سے دیا. اور جواب کیا دیا؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا قرآن میں کہ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اسلام لا، اے ابراہیم اسلام لا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم نے کہا میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے. سبحان اللہ، میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے، اس رب کے لیے، ساری کائنات کا رب ہے، اس رب کے لیے میں اسلام لایا. اس آیت کو لکھنے کے بعد میرے رضا فرماتے ہیں ایک اللہ کا برگزیدہ نبی، وہ خلیل کبریا، وہ نبی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. نبی ہونے کے لیے بولے نا بھائی ضروری ہے. اور جو نبی ہے اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے اسلام لا. اس نبی سے
اس جلیل القدر نبی سے، وہ نبی جو منصب نبوت پر فائز ہے، وہ جو پہلے سے مسلمان ہے، وہ جس کا اسلام قدیم ہے، جو اسلام مستمر ہے، جس کا اسلام پہلے سے ہے، اس سے اللہ کہہ رہا ہے اسلام قبول کر، اسلام لا۔ اور وہ بھی کہہ رہے میں اسلام لایا، میں نے اسلام لایا، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وہ جو منصب نبوت پر پہلے سے فائز ہے، اس کے اسلام لانا، یہ جملہ کہنے کی وجہ سے، یا اللہ کے یہ کہنے سے کہ اسلام لا، یا ابراہیم کے یہ کہنے سے کہ میں اسلام لایا، ایک جملہ کہنے سے اس کا جو پہلے سے مسلمان ہونا، جو پہلے سے اسلام اور مسلمان متقدم ہے، اس میں کوئی نفی نہیں آ سکتی، کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر یہ جملہ ایک نبی کے درست ہے تو یہی جملہ علی مرتضیٰ جو ایک ولی ہے، علی مرتضیٰ کے درست اور جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن کے حوالے سے دودھ کا دودھ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا۔ یہ جو راستہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو علم ہے، یہ علم آپ کو کسی اور کے ہاں نظر نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو بریلی کے شیر، بریلی کے رضا، امام احمد رضا کے اندر نظر آئے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، اعلیٰ فاضل بریلوی نے کتاب بھی لکھ دی، قرآن کا حوالہ بھی دے دیا، اور حوالہ دینے کے بعد، حوالہ دینے کا تو جو رافضی ہیں ان کی کمر توڑ دی۔ پھر جو تفضیلی ہے، اب بہت سے لوگ ہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے ہی سے مسلمان تھے تو پھر خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک سوال یہ آ سکتا ہے تفضیلیوں کے اندر، سوال ہوتا بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی ایک مسئلے میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وقت کافی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا کروں؟ میں نے پہلے کہا اعلیٰ حضرت کے تعلق گفتگو، اللہ اکبر، یہاں تو عالم یہ ہے کہ ایک ایک جملے پر گفتگو ہو سکتا رضا کے تعلق سے۔ اعلیٰ فاضل بریلوی نے تفضیلیوں کو بھی دھکا دیا، دنیا کے بعد کہا کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ علی مرتضیٰ پہلے ہی سے مسلمان تھے، یہ تو بعد میں اسلام لائے، تو خلیفہ بلا فصل علی مرتضیٰ کو ہونا چاہیے تھا۔ اعلیٰ فاضل بریلوی نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جس طریقے سے 8-10 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کے اسلام قبول کرنے سے اور اس سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے وہ علی مرتضیٰ کا زمانہ کفر و شرک سے پاک رہا، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کفر و شرک سے پاک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسے نہیں کہ اعلیٰ نے صرف کہہ دیا، اعلیٰ نے درجنوں احادیث کو بیان کا قلم بند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بولتے تھے کہ بھائی لائنہ لکھ دیے، کسی نے لکھا ہے اس کو نقل کر کے چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ ہر ایک بات پر پہلے قرآن لاتے، پھر حدیث لاتے، پھر بزرگوں کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اندر خصوصیت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولی جب تک کہ سرکار موجود نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے گود میں آنکھیں کھولی، سرکار کا چہرہ دیکھا، ہے نا، سرکار کے دامن اقدس میں پرورش پائی، سرکار کے ساتھ رہے، سرکار کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھا، سرکار کے پاس رہ کر کے ہر ایک برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ مگر صدیق اکبر کے کیا کہنے، سبحان اللہ، زندگی کا زیادہ تر حصہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے گزرا ہے۔ ابو بکر صدیق کا زیادہ تر حصہ زندگی کا اسلام قبول کرنے سے پہلے گزرا ہے، مگر تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس بڑے سے عرصے میں کبھی بھی آپ نے کفر و شرک کو نہ پسند کیا ہے، نہ کبھی کفر و شرک سے اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب چند لمحے کے اندر 8-10 برس کے اندر پھر سرکار کی بارگاہ میں رہ کر کے علی مرتضیٰ نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کیا، اس ابو بکر صدیق کا کیا کہنا جو سرکار سے دور بھی رہے، سرکار کے دامن اقدس پرورش بھی نہ پائی، مگر پھر بھی اپنی ذات کو اپنے آپ کو کفر و شرک سے پاک رکھا، تو بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اور پھر یہیں تک نہیں، یہاں رک کر کے بھی علماء اکرام نے اس کو اور آگے بڑھایا اور فرمایا گیا کہ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ دونوں سرکار کے امتی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں، سرکار کے خلیفہ ہیں، سرکار کے غلام ہیں، جب دونوں غلام اسلام قبول کرنے سے پہلے 8-10 برس کی عمر سے پہلے ان کی زندگی اتنا صاف و شفاف رہی، تو میرے آقا 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں 40 سال سے پہلے میری نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، سبحان اللہ، یہ رضا ہے، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سارے باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، میرے دوست اعلیٰ حضرت کو سمجھو، بغض کا چشمہ نکال کر پھینکو، اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، ایک بات اور یاد آ گئی، سن لے، بس ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پر کچھ بھی الٹا پلٹا لگا دیتے ہیں، شرک کا بڑھاوا دیا، اور ان کے ملا لوگ مولوی لوگ کہتے ہیں، یہ سن لیتے بیچارے۔ سنیں، آج آپ کو بتاتا ہوں میں، اشرف علی تھانوی کا شاگرد مولانا حسن نظامی، اس نے خود لکھا ہے سجدہ تعظیمی جائز ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہے ہیں لوگ، لکھا تمہارے ملا نے، ایسا نہیں کہ بول دیا میں، کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کس سن میں بات کہی گئی ہے، کس کتاب میں لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، وہ سارا کچھ میرے پاس موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ میں تکلیف بول دے رہا ہوں، میں مطالعہ کر کے آیا ہوں اور مطالعہ کر کے بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سجدہ تعظیمی جو آج کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، تمہارے ملاؤں نے لکھا ہے سجدہ تعظیمی جائز ہے، ہمارے رضا نے لکھا ہے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب مجھے بتاؤ شرک کا ان کو بڑھاوا کون دے رہا ہے؟ تمہارے ملا دے رہے ہیں یا امام احمد رضا فاضل بریلوی دے؟ یقیناً میرے رضا نے شرک کا قیام کما کرنے کے کا جو ہے فتویٰ دیا ہے، شرک کو دبانے کا فتویٰ دیا ہے، شرک کو جڑ سے اکھاڑنے کا فتویٰ دیا ہے، بدعات کو اکھاڑ کے پھینکنے کا فتویٰ دیا ہے۔ رضا نے کبھی بھی شرک و بدعات کو بڑھانے کا فتویٰ نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو جاننے کی ضرورت ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پڑھتے جائیں گے، دل کے ساتھ طبق آپ کے روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک پیغام رضا کی طرف سے یہ دیتا چلوں، نوجوان دوستوں ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہمارے یاول میں بن رہا ہے، نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد نماز کے لیے آ رہی ہے، دل کو ایک عجیب سا سکون اور قرار جو ہے دل کو حاصل ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ نوجوانوں کے اندر یہ جو ایک جہتی آئی ہے، ایک نماز جو محبت رغبت آئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے دوست اس کو اور بڑھائیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن کو، پیغام کو عام کرتے جائیے۔ رضا نے یہی تو کہا، سب کچھ چھوڑ دینا مگر نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ خود میرے رضا نماز کے لیے جب آیا نہیں جاتا تھا، گھسیٹ کر نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اے رضا کے دامن سے جڑنے والوں، اے رضا کو اپنا امام تسلیم کرنے والوں، اے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، تمہارا بھی یہی یقین اور یہی اعتقاد اور یہی نظریہ، یہی ضابطہ ہونا چاہیے کہ رضا نے جو کہا ہے اسی پہ عمل کرو، نماز کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ نماز پڑھتے رہو گے، رضا کے نقش قدم پہ چلتے رہو گے، ساری دنیا میں تمہاری الگ پہچان، ایک چھاپ ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی ساعتوں سے مالا مال فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست نوجوان ساتھی میرے نمازوں کی پابندی کریں، اپنے محلے والوں کو جگائیں، اور غوثیہ مدرسے میں جو تعلیم چل رہا ہے عشاء کے بعد ماشاءاللہ 15-20 بچے جو بھی پڑھنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تعلیم بالغہ کا انتظام ہے۔ سبھی حضرات گزارش نوجوان لوگ سے ضرور بالضرور بعد نماز عشاء غوثیہ مدرسے میں آئے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مستحکم کرنے کی، اور اپنی زندگی اور آخرت کو سجارنے کی اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی ساعت سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو گئی، خدا خود بار معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں۔